اور پی ٹی اے کے حوالے سے بنام سرکار۔ رحمت سینٹر کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہے، کاشف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیں کہ موبائلز کی گرتی ہوئی قیمتیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہیں یا نقصان ہے؟ ایک طرف سے دیکھا جائے تو دیکھنے میں تو یہ لوگ کہیں گے کہ موبائل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا اس سے۔ میں کہتا ہوں کہ انڈسٹری میں صرف موبائل کی قیمتیں ہی کم ہوئی ہیں، باقی سب کی قیمتیں طوفان کی طرح بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب موبائلز کے ریٹس کم ہوئے تو ظاہر سی بات ہے باہر سے آتے ہیں موبائلز، تو کیا یہ پھر امپورٹ میں فائدہ نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ موبائل جو ہیں وہ منگوا سکیں گے؟ میں آپ کو امپورٹ والی بات کروں گا۔ امپورٹ والے جو موبائل ہیں ہمارے بیڈ لک ہماری یہ ہے کہ امپورٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جس طرح آئی فون ہے، ایک برانڈ ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے موبائل ہیں جو بہت اچھے ہیں جو امپورٹڈ ہیں، جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے ریٹ وہیں کے وہیں ہیں، فکس ہی ہیں۔ ان وہ نان پی ٹی ہیں، اور جب ان کا اگر ایک موبائل 50,000 کا یا لاکھ روپے کا، جب اس کا پی ٹی اپروو کروانے کے لیے پی ٹی اے سے مدد لی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس کی فیس بتائیں، تو جتنے کا موبائل نہیں ہوتا اس سے ڈبل کا اس کا پی ٹی کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ وہیں پہ وہیں اسٹل ہی ہے۔ پی ٹی اے کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ پی ٹی اے کی بات ہو ہی گئی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ پی ٹی اے جو ہے وہ عوام کے لیے کہاں تک فائدہ مند ہے؟ پی ٹی اے جو ایک ٹیکس لانچ کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ ٹیکس صرف اور صرف عوام کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو پی ٹی اے ہے، جس طرح امپورٹڈ فون ہم باہر سے ہمارے آتے ہیں، بڑے ڈیوائسز ہیں، آئی فون ہے اور میٹرولا ہیں، N1 ہے، بہت ساری ڈیوائسز ہیں جو بڑی ہیں، جو یہاں پر میرا خیال پاکستان میں ویسی ڈیوائسیں ہیں ہی نہیں۔ ان کے پروسیسر، ریمز وغیرہ بہت اچھی ہیں۔ تو جو ان کا پی ٹی اے خرچہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ کافی زیادہ ہے۔ میں پی ٹی اے سے بار بار کہہ بھی چکا ہوں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، کہ پی ٹی اے کا ریٹ کوئی فکس کر لیں، جس سے نا میں کہتا ہوں جرائم کی میں بات کروں گا نا، جرائم بھی اس میں کمی آئے گی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس میں موبائل میں جرائم کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جرائم میں کس طریقے سے کمی آ سکتی ہے؟ کون سے جرائم ایسے ہیں جو کہ موبائل سے ریلیٹڈ ہے؟ ہم تو صرف ایک چیز کو جرائم سمجھتے ہیں کہ موبائل سنیچنگ کر لینا، لوگوں کے ساتھ موبائل سنیچنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا موبائل میں بھی جرائمز ہیں؟ بالکل ہے۔ سب سے پہلے جو جڑ ہے ہماری موبائل ہی ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں اور پولیس فورسز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مین جو ہب بھی ہے وہ موبائل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے موبائل جو ہے روزمرہ کی زندگی ایسے ہے کہ آپ اگر سو کے بھی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا واٹس ایپ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کا ڈیٹا، پرسنل ڈیٹا، ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا کوئی چوری ہو جاتی ہے، تو جب موبائل لے جاتے ہیں سنیچر، تو سب سے پہلے ہم اس کو، جو ہمارے ادارے ہیں، جو پولیس انتظامیہ ہیں، اب تو آئی ٹی کے اتنے بڑے اچھے نظامات ہو گئے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس وقت یہ ڈیوائس کہاں پر ہے۔ اس کی مدد سے جرائم پیشہ جو ہے وہ کمی بھی آ رہی ہے، اور ٹریسنگ سے موبائل مل بھی رہے ہیں۔ جیسے ای گیڈج کی ایک ایپ ہے جو انتظامیہ نے یہ تو ہمیں ہے، یہ اس چیز کا تو آئیڈیا ہے۔ موبائل کے حوالے سے اسپیسیفک ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے اور جرائم ہیں جو کہ موبائل کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں؟ میں اس پہ وہی عرض کروں گا آپ کو، جیسے پی ٹی اے کی بات ہو رہی تھی، اگر پی ٹی اے اپنا ایک ریٹ فکس کر دے جو اپروول کا ہے سم کی، پی ٹی اے اپرووڈ کا، تو میرا خیال ہے اس سے جرائم کم ہوں گے۔ وہ کس طرح کم ہوں گے؟ اب باہر سے کٹیں آتی ہیں، موبائلز آتے ہیں، پاکستان کی بہت بڑی منڈی ہیں جہاں پر اوپنلی پیچ میں کہتا ہوں، موبائل انتظامیہ نے بھی ہمیں کہا کہ پیچ کا موبائل خریدنا اور بیچنا انتہائی جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فون ہے سیمسنگ کا تو اس پر آئی ایم ای نمبر نوکیا کا چل رہا ہے۔ یہ اسی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، پیچ کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے، تو یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ اور عوام جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچ کی طرف اب جانا شروع ہو چکی ہے بجائے پی ٹی اے کی طرف جانے کے۔ پی ٹی اے سے تو میں اپیل کروں گا، ان کو کہوں گا کہ پیچ اس وقت ہی ختم ہو سکتا ہے جب پی ٹی اے، حکومت، ادارے اس طرف آئیں، سوچیں کہ ہم اپنا ٹیکس کم کر دیں۔ جب وہ ٹیکس کم کریں گے، پی ٹی اے اپروو فون ہوگا، تو پیچ والا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ پیچ کا مطلب یہ ہے کہ میرا فون میں پراپرلی موبائل چلا رہا ہوں، سیمسنگ کا کمپنی کا فون چلا رہا ہوں، اور ایک بندہ جو امپورٹڈ فون آیا ہے، جو باہر سے کراچی، لاہور یا کہیں سے بھی کسی بھی شہر سے آیا ہے، وہ میرا ہی آئی ایم ای نمبر چڑھا دیتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ واردات اس فون پر ہوئی ہے، میں تو مفت میں عذاب میں جاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جرائم کو روکنے کے لیے ہمارے ادارے، ہمارے انتظامیہ، سارے جو گورنمنٹ ہے اس پر غور کرے
میں کہتا ہوں کہ 60%, 55% ہمارے جرائم کم ہو جائیں گے. اور یہ بڑی عجیب سی بات وہ سمجھیں گے کہ یار کیسے کم ہو جائیں گے. میں پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی اپنا ریٹ فکس کر لے اور بڑا انتہائی اور بڑا مناسب ریٹ کر لے. لاکھوں میں جو کام ہوتا ہے وہ پیچ ہزاروں میں ہوتا ہے. وہ ہزاروں والے لوگ زیادہ جائیں گے اور اسی وجہ سے نا لوگ 2 نمبری کی طرف جاتے ہیں. اگر حکومت ہی میرے حساب سے پی ٹی اے کا ریٹ فکس کر لے اور اچھا کر لے تو میں کہتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں میں حکومت کو فنڈ بھی پہنچیں گے, فنڈنگ بھی جائے گی اور پراپرلی کام بھی ہوگا. صحیح بات ہے کہ اگر حکومت ریٹس میں کمی لے آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں عوام کو اس میں فائدہ ہوگا. مگر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں پر ہم بینگ اے سٹیزن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کے کاموں کو فروغ نہ دیں؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے. میں اپنے رحمت سینٹر کی بات کر سکتا ہوں اور ملتان میں الحمدللہ بہت سارے ایسے پلازے ہیں جہاں پہ ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں. وہاں کے صدور اور جنرل سیکرٹری مل کر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جرائم کو ہوا نہ دیں اس کو. الحمدللہ ہم ایسا کام ہونے نہیں دیتے یہاں پر. تو اگر جہاں مزید لوگوں کے پاس جائیں گے ان سے رائے لیں گے ایک بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد.